بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ ساقی کوثر فاتح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، ساقی کوثر فاتح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتے رہو تم پڑھتے رہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شمس و قمر اور روشن تارے میرے نبی کے عکس ہیں سارے، جن سے منور سارا عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظلم سہے اور پھر بھی دعا دی اللہ اللہ، ذات کریمی محسن اعظم رحمت عالم، امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس قرآن مجید کا نزول ہوا، اس قرآن مجید کی ایک صورت آپ کے سامنے پڑھی۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے حوالے سے ایک تقریر کی تھی، اور وہ جواب تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم کسی کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ اتنے بڑے عالم ہوں گے اپنے گھر کے ہوں گے، آپ اتنے بڑے ترم خواہ ہوں گے اپنے گھر کے ہوں گے، آپ اپنی دھاک اپنے بیٹوں پر جمائیے گا، آپ مسجد میں آئے ہیں تب بھی اپنی داغ اپنے بیٹوں پر جمائیے، آپ ممبر پر بیٹھے ہیں تب بھی آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ آپ امام الاولین والآخرین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں گے، تب تک ہم آپ کو آنکھوں میں بسا کر کے رکھیں گے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ آپ نے کچھ گفتگو کی تو آپ کا ہمارا کوئی تعلق ہے نہیں۔ لہذا ہم غلام مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تقریر کی، اور تقریر میں یہ جملے ارشاد فرمائے، احضروا المنبر، ممبر کے قریب ہو جائیے۔ یعنی یہ الفاظ نبوت تھے۔ امام الاولین والآخرین ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے یہ کہا، دیکھیے ممبر کے قریب ہو جائیے۔ حضرت کعب فرمانے لگے، ہم لوگ ممبر کے قریب ہو گئے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا، فقال آمین، تو کہا آمین۔ اس کے بعد جب دوسرے ممبر پر قدم رکھا تو امام الاولین والآخرین نے فرمایا آمین۔ اس کے بعد تیسرے ممبر پر جب قدم رکھا، تیسرے زینے پر امام الاولین والآخرین نے فرمایا آمین۔ امام الاولین والآخرین کو جو بات کرنی تھی کی، مکمل ہو گئی۔ جب ممبر سے اترے تب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سوال کر کے بہت بڑا مسئلہ ہم لوگوں کے لیے حل کر دیا، اور اگر یہ صحابہ کرام سوال نہ کرتے تو یہ ہم لوگ پس و پیش میں رہتے۔ یہ آمین کا ماجرا کیا ہے؟ اور پھر ایک بدعت یہ چالو ہو جاتی کہ امام جب ممبر پر قدم رکھتا تو کہتا آمین۔ صحابہ کرام نے مسئلہ حل کر دیا، پوچھا ما سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں اور ہمیشہ واعظ و نصیحت کرتے ہیں، لیکن آج ماحول بدل گیا تھا، رت بدل گئی تھی، آپ کی زبان مبارک سے نکلا تھا آمین، ماجرا کیا ہے؟ امام الاولین والآخرین نے پھر اس کا جواب دیا۔ وہ جواب ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ امام الاولین والآخرین فرمانے لگے، ان جبریل عرض علی، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھ سے یہ بات کہی، بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له، بعود من رمضان فلم یغفر له، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اس پر نحوست برسنے لگے، وہ شخص مردود اور منحوس ہو جائے
یہ الفاظ نبوت ہیں امام الاولین والآخرین کے، اس سے بڑی بد دعا اور کیا ہو سکتی ہے؟ باپ بیٹے کو یہ کہہ کے دکھائے کہ تم ہمارے لیے منحوس ہو، بیٹا اگر تاؤ میں ہوگا تو باپ کو جواب دے دے گا آج کہہ دیا، آج کے بعد سے کہنا نہ، بوڑھے ہو گئے ہو، منہ میں دانت نہیں ہے، پیٹ میں آنت نہیں ہے، اب سلامتی چاہتے ہو لہذا اپنی زبان کو خاموش رکھنا، اور میرے بارے میں کچھ کہا، یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے۔ بچے باپ کو جواب دے دیتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا یہ ہم نے کون سا جرم کیا تھا جس کی سزا آج بچہ باپ کو دے رہا ہے۔ بچے کی یہ اوقات نہیں ہے کہ باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرے، لیکن بچہ یہ کہہ رہا ہے، باپ کیا سوچے گا، کوئی نہ کوئی جرم ضرور کیا ہوگا جس کی آج سزا ملی ہے۔ امام الاولین والآخرین نے ہم سب کے بارے میں یہ بات کہی، کہیں گے آپ تو عالم ہیں، آپ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ امام الاولین والآخرین نے ہر کلمہ پڑھنے والے کو یہ بات کہہ دی، عالم ہو، مفتی ہو، جس کا چلہ لگا ہو، جو اعتکاف میں بیٹھا ہو، جس نے روزے رکھے ہوں، کچھ بھی کیا ہو، آپ فرمانے لگے کلمہ پڑھ کے اس امت میں داخل ہو گئے ہو تو سنو مسلمانوں، نبی کے غلاموں، صحابہ کرام کے جانثاروں، امام الاولین والآخرین فرمانے لگے بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، امام الاولین والآخرین فرمانے لگے ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ یہ کس نے کہا؟ کہنے لگے جبریل علیہ السلام نے کہا، اس وقت کہا جب میں ممبر پر تھا۔ اچھا ممبر کیا ہوتا ہے یہ بھی پوچھ لیجیے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمارا ممبر وہ ممبر نہیں ہے جو امام الاولین والآخرین کا ممبر تھا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان جو جگہ ہے یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ علماء کرام نے ایک مسئلہ حل کر دیا، کہنے لگے اگر کسی شخص نے یہ قسم کھائی ہو کہ میں جنت میں جا کر کے تمہارے لیے دعا کروں گا، کہیں گے میاں جنت میں انسان مرنے کے بعد جاتا ہے۔ فرمانے لگے اب اس قسم کا کفارہ کیسے ادا کیا جائے گا؟ کہیں کفارہ کیا ادا کرو گے؟ قسم ہی پوری کر لو، تم نے بہت بڑی دعا دی ہے۔ کہنے لگے ممبر اور امام الاولین والآخرین کے روضے کے قریب جاؤ اور درمیان میں جا کر کے اس بندے کے لیے دعا کر لو، کہیں گے تم نے وہاں پر بیٹھ کر کے دعا کی ہے جو جنت کی جگہ ہے۔ یہ الفاظ نبوت ہیں، امام الاولین والآخرین کے الفاظ ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بروئے زمین بہشت، اگر اس زمین پر کہیں جنت ہے تو کہاں ہے؟ کہیں گے وہ کشمیر میں ہے۔ کہیں گے آپ کا منہ مسور کی دال، مجھے آپ کی بات سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہم سب کے آقا، ہم سب کے مربی، فخر کائنات، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ حل کر دیا۔ میاں جنت ڈھونڈنے کشمیر کہاں جا رہے ہو؟ آ جاؤ مدینے میں، امام الاولین والآخرین کا صدقہ ہے۔ اور کیا ہے؟ کہہ لیں گے یہ جنت کی جگہ ہے۔ آپ اس ممبر پر جب تشریف لے جا رہے تھے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ امام الاولین والآخرین ممبر پر نہیں، امام الاولین والآخرین جنت پر تشریف لے جا رہے تھے، اور یہ ہم لوگوں کے لیے بد دعا پر مہر لگا رہے تھے۔ اور امام الاولین والآخرین نے کہا آمین، یقیناً وہ شخص ہلاک ہو جائے اور برباد ہو جائے۔ اور پوچھئے ان لوگوں سے جا کر کے، یہ بتاؤ آج روزہ کیوں نہیں رکھا؟ کہیں آج وہ تھوڑا سا کام سے جانا تھا اس وجہ سے روزہ نہیں رکھا۔ کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمیں اور آپ کو روزے کی قدر نہیں ہے۔ امام الاولین والآخرین سے پوچھئے، آپ فرمانے لگے زندگی بھر اگر انسان روزے سے بھی رہ جائے تو رمضان المبارک کے ایک روزے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ فضیلت اور ہمارا حال یہ ہے کہ مسالے کی عادت ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ پیشاب پینے والے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ مسجد میں آنے والے کہہ رہے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے کہہ رہے ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا، اپنا مربی کہنے والے کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگے یہ جھوٹ ہے، جھوٹ۔ کوئی آدمی کہہ کے دکھائے یہ میرا باپ ہے، اور باپ نے کہا بیٹا ایک کام کرو، جا رہے ہو گھومنے کے لیے، آج عید کا دن ہے، تم نے دوستوں کے ساتھ پلان بنایا ہوگا گھومنے کے لیے، ایک کام کر دو، میرا فلاں جگہ دوست رہتا ہے، تھوڑا سا قرضہ لے رکھا تھا، آج موقع ملا ہے، رب نے دیا ہے، رمضان پر محنتیں کی ہیں، اللہ نے خوب دیا ہے، یہ جا کر کے ادا کر دینا۔ بیٹا کیا کہے گا؟ اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو باپ کیا کہے گا؟ میاں یہ مت کہنا آج کے بعد کہ تم میرے فرما بردار ہو، ہمیشہ یہی کہنا میں نے اپنے باپ کی زندگی میں ایک مرتبہ نافرمانی کی تھی اور اس کی سزا ہم بڑھاپے میں بھگتیں گے۔ امام الاولین والآخرین سے محبت کا تقاضا یہی ہے۔ امام الاولین والآخرین نے جب یہ بات کہی تو ہم کیا کہیں؟ جی ہاں ہم مانتے ہیں اور ہم روزہ رکھ لیں۔ اس کے بعد جب دوسرے ممبر پر تشریف رکھی اور امام الاولین والآخرین نے جب قدم رکھا تب بھی آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا جب دوسری مرتبہ قدم رکھا تھا آمین کہا تھا وہ بھی بتا دیجئے۔ امام الاولین والآخرین نے وہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ پتہ یہ چلا رمضان المبارک
اتنا مبارک ہے کہ امام الاولین والآخرین کی بد دعا ہمارے سروں پر لٹک رہی ہے اور ہمیں ہوش نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک گزر رہا ہے اور آج آخری جمعہ ہے۔ کیا کہنے لگے؟ یہ آج آخری جمعہ ہے اور آج کے دن میاں نئے کپڑے پہنیں گے۔ دکان پہ گئے کپڑے خریدنے کے لیے، کہیں گے ابھی عید تو 4-5 دن بعد ہے، کہیں گے وہ الوداع میں پہننا تھا، کہیں گے بھائی یہ کیا چیز ہوتی ہے، کہیں گے رمضان المبارک گزر رہا ہے تو ہم نئے کپڑے پہنیں گے۔ کوئی اچھی چیز جب جاتی ہے انسان افسوس کرتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ کہیں گے بھائی افسوس کرتا ہے، کہ پھر نئے کپڑے آدمی کب پہنتا ہے؟ جب باپ مرتا ہے یا جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے، جب باپ کا دنیا سے رخصتی کا وقت آتا ہے، بیٹا جس حال میں ہوتا ہے اس کو کچھ ہوش نہیں رہتا ہے، کہتا باپ کا دیا تو سب کچھ ہے، آج جس میں جو جان ہے یہ باپ ہی کا تو صدقہ ہے۔ باپ یہ بھی چاہ سکتا تھا کہ پیدا ہوتے ہی مار دیتا، باپ یہ بھی کر سکتا تھا جب بیمار ہوئے تھے تو کہتا میں کام سے جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا طبیعت خراب رہے گی، جب جا کے ڈاکٹر کو دکھاؤں گا۔ باپ مچل گیا اور تل ملا گیا، کہیں گے نہیں آفس کا وقت ہو رہا ہے، ہوگا، اور باس ناراض ہو رہا ہے، ہوگا، ہم سے کوئی واسطہ نہیں، میرے بیٹے کو تکلیف ہے، پہلے ہم ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کر کے جائیں گے۔ کہیں گے ہمارا حال کیا ہے؟ کہیں گے رمضان المبارک گزر رہا ہے اور پھر ایک صاحب کیا کہنے لگے کہ میاں وہ ہمیں نیکر بھی نہیں چاہیے۔ اب بھائی نیکر کاہے کے لیے چاہیے؟ وہ تو دکھانی نہیں ہے۔ کہیں گے بھائی نئے پہننا ہے تو انڈر ویئر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایمان والوں کا حال ہے۔ امام الاولین والآخرین یہ کہہ رہے ہیں اور ہمارا حال یہ ہے، ہم خوشی منا رہے ہیں۔ اور جب اس ستم بالائے ستم کیا؟ کہیں گے اگر رمضان المبارک کے آخری جمعے کو امام صاحب نے جمعے کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے سے پہلے جو خطبہ دیا جاتا ہے اور اس خطبے میں امام صاحب نے یہ نہیں کہا الوداع الوداع یا شہر رمضان، کہیں گے الوداع ہوا نہیں، پھر سے پڑھیں گے جا کر کے دوسری مسجد میں۔ کہیں گے یہ آپ کا منہ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں، آپ ہوں گے عالم، آپ ہوں گے حافظ، آپ ہوں گے قاری، ہمیں آپ سے کوئی واسطہ نہیں۔ میاں اتنی قیمتی چیز جا رہی ہے، پوچھئے اس باپ سے جب بٹیا کو رخصت کر رہا ہوتا ہے، بھیج رہا ہے ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کو آج تک اس نے صحیح سے پرکھا بھی نہیں، وہ ڈر رہا ہے، دل ملا رہا ہے، کیا ہوگا اس بچی کا جس کو ہم نے پیدا ہوتے ہی سینے سے لگایا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس باپ سے پوچھو جا کر کے، ایک زمانہ گزر گیا ہے بٹیا کو سسرال میں رہتے ہوئے، اگر ہلکا سا فون آ جاتا ہے باپ دل ملا جاتا ہے، میری بٹیا کے ساتھ کچھ برا تو نہیں ہو رہا ہے۔ کہیں گے جب بیٹیا رخصت ہوتی ہے ہمیں پتہ ہے میرا داماد بہت اچھا ہے، سب لوگوں نے تعریف کی ہے، لیکن نہ جانے کیوں ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے کیوں ڈر لگ رہا ہے کہ محبت نہیں تو اور کیا ہے۔ امام الاولین والآخرین فرمانے لگے رمضان المبارک برکتیں لے کر کے آتا ہے اور برکتیں سمیٹ کر کے چلا جاتا ہے۔ انسان جس حال میں ہوتا ہے پھر سے اسی حال میں چلا جاتا ہے۔ آج بھی کتنے ایمان والے ایسے ہیں، پوچھئے یہ بتائیے عید کے دن کون سی مووی دیکھنے کا پلان بنایا ہے؟ کہیں گے ابھی فلم پہ ابھی ٹکٹ لیا ہے، ابھی آن لائن بک کیا ہے، جانے کا پلان بننا ہے۔ کہیں کب بنا رہے ہو؟ روزے کی حالت میں ہو مسلمانوں اور یہ کام کر رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ کہیں ہم نے ساری فلموں کے ٹریلر دیکھ لیے ہیں، جیسے عید کا دن آئے گا اور کتنے لوگ واقعی سچائی ہے، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ کہیں گے جیسے عید کا چاند نکلا تیاریاں شروع ہونے لگی، یہ کپڑے پہننے ہیں نماز کے لیے اور فوراً آ کر کے اتار دینا ہے اور پھر جا کر کے دوستوں کے ساتھ جانا ہے، جو مووی ریلیز ہوئی ہے وہ جا کر کے دیکھنا ہے۔ اور کس کو پتہ دیکھنے کے بعد یا دیکھتے وقت وہ انسان گھر واپس آئے گا یا نہیں۔ کہیں گے انسان ہوش میں نہیں رہتا ہے، کتنے حادثات ایسے ہوتے ہیں۔ کہیں گے یہ خوشی کا دن ہے، کون کہہ رہا ہے؟ کہ پولیس والے کہتے ہیں ہم لوگوں کو دیکھ کر کے یہ آج خوشی کا دن ہے، اس لیے آج یہ تل ملا رہے ہیں، آج ان کا چالان تو نہیں کاٹیں گے، آج رب ان کا چالان کاٹے گا۔ ہوئے ہیں، حادثات ہوئے ہیں۔ کہیں گے لڑکا گھر سے نکلا یہ کہہ کر کے ابھی آ رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ گیا، بعد میں وہ تو نہیں آیا، خبر ضرور آئی ہے کہ فلاں جگہ پر لاش رکھی، آ کر کے پہچان لیجیے۔ کہ کہاں گئے تھے؟ کہیں گے الحمدللہ ہمارے بیٹے نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے، لیکن یہ نحوست کہاں سے برس پڑی؟ ایسا تو نہیں ہے یہ امام الاولین والآخرین کی بد دعا صادق آ گئی ہو اور امام الاولین والآخرین کی بد دعا لگ گئی ہو اور یہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور کون سی موت مرا ہے؟ کہیں گے روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ کہیں گے غلطی ہمارے بیٹے کی نہیں تھی۔ کہیں گے یہ سب ہمیں نہیں پتہ، غلطی تھی کس کی، لیکن جا کس کام سے رہا تھا وہ؟ یہ بتائیے ہم کو، اس کی جیب میں ٹکٹ کس چیز کا ملا ہے، اس کی جیب میں پیسے کتنے ملے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں۔ اچھا یہ ایمان والے ہیں،
پلاننگ بن رہی ہے رمضان مبارک میں ہے، روزے کی حالت میں ہے، یہ سارے پلان بن رہے ہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، رمضان مبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، یہ بڑی برکتوں کے ساتھ آیا ہے۔ ہم کیا کہیں، الوداع، اے رمضان تم کو واپسی مبارک ہو، چاہیے الوداع الوداع۔ کہیں گے ہماری اوقات کیا، ہمارا منہ کیا، ہمارے منہ میں 32 دانت بھی نہیں ہے جو ہم رمضان کو الوداع کہہ سکیں۔ رمضان کو آپ نے الوداع کہا ہے، ہم نے الوداع کہا ہے، اور مسلمانوں ممبر پر الوداع کہا ہے۔ رمضان پھر آئے گا، یقیناً آئے گا، ہم نہ ہوں گے پھر۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک میں، پچھلے رمضان المبارک کو زندہ تھے، ہمارے اور آپ کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم ان کا چہرہ دیکھ رہے تھے، وہ ہمارا چہرہ دیکھ رہے تھے، اور عید میں گلے بھی ملے تھے۔ اس رمضان المبارک کو وہ جگہ خالی ہے، اور کسی کے جانے سے دنیا رکتی نہیں ہے، دنیا ویسے ہی چل رہی ہے جیسی چل رہی تھی، اور ہم نہ رہیں گے۔ کہیں گے پھر کیا کریں، کہیں گے میرا منہ نہیں ہے، آپ کے اندر پیٹ میں دانت ہو، پیٹ میں آنت ہو اور منہ میں دانت ہو تو آپ کہہ لیجئے گا الوداع الوداع یا شہر رمضان۔ ہم نہ کہہ سکتے ہیں، ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے، ہمیں تو اس بات کا بھی یقین نہیں ہے ممبر سے اتر سکے نہ سکے۔ ہو سکتا ہے ممبری پر موت آ جائے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب موت آئے ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ لہذا مسلمانوں، نبی کے غلاموں، صحابہ کرام کے جانثاروں، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اور کیوں بچیں، کہیں گے بس ڈر اس بات کا لگ رہا ہے اگر رمضان کو ہم نے الوداع کہا، رمضان تو پھر آ جاتا ہے، ہم نہ رہتے ہیں، لہذا اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ کیا، رمضان المبارک کے جب بندہ روزے رکھتا ہے، رمضان المبارک کے گزرنے سے پہلے پہلے آدمی یہ کام کرتا ہے کہ دیکھیے ہمیں صدقہ فطر دینا ہے۔ آپ کسی سے پوچھیے، ہم کسی سے پوچھیں، یہ بتائیے صدقہ فطر کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک ایمان والا، نماز پڑھنے والا، امام صاحب، حافظ جی، مسجد کا صدر، مسجد کا متولی، مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنے والا کیا کہتا ہے؟ کہیں گے یہ جان کا صدقہ ہے، جان کا صدقہ۔ یہی ہے نہیں ہے، کہیں گے یہ جان کا صدقہ ہے۔ کہیں گے اچھا کتنے دیے آپ نے؟ کہیں گے 2.25 کلو گیہوں کی قیمت ہم نے دی ہے۔ کہیں گے کتنی ہوتی ہے؟ کہیں گے 60 روپے کے برابر ہوتی ہے، لیکن ہم نے بڑھا کر کے، ہاں بڑا احسان کیا ہے آپ نے، بڑھا کر کے ہم نے 100 روپے دے دیے۔ کہیں گے ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ میرے بچوں کی جان کا صدقہ ہے، آپ کے بچوں کی جان 100 روپے کی ہے، بس سوچ کے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں ایمان والے۔ کہیں کیا ہمارے بچوں کی جان اتنی سستی ہے 100 روپے میں کوئی آئے اور لے کر کے چلا جائے؟ اللہ اکبر، یہ ایمان والا کہہ رہا ہے۔ اور پھر یہی ہوتا ہے، امام الاولین والآخرین نے یہی جملے کہے تھے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو منافق جماعتیں ہیں، جو منافق گروہ ہیں، جو ایسے گروہ ہیں جو مسلمانوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، وہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے، اور ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ کہیں گے اسی کو تو کہتے ہیں موم بلیچنگ ہو رہی ہے، انسان مارے جا رہے ہیں، روزے کی حالت میں ایمان والا مارا جا رہا ہے۔ کہیں کیوں نہ مارا جائے، ہم نے جان کا صدقہ 50 روپے دیے تھے بس، اور ہمارے بچوں کی جان اتنی سستی ہے جو لینا چاہے لے سکتا ہے، جو لینا چاہے لے جائے۔ کہیں گے جان کا آپ نے قیمت کم لگائی تھی، اسی وجہ سے لوگ مرے ہیں۔ آئیے پوچھتے ہیں سرکار دو عالم، فخر کائنات، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، فاتح اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے کیا مسئلہ بتایا؟ آپ نے فتویٰ دیا زکوٰۃ الفطر طہرا للصیام من اللغو والرفث وطعمة للمساکین، زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی الحر والعبد والذکر والانثى من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاۃ۔ یہ الفاظ نبوت ہیں، یہ تقریر ہے امام الاولین والآخرین کی۔ آپ فرمانے لگے جو بندہ ایمان والا ہے، بس آزاد ہو یا غلام ہو، اس کے اندر ایمان شرط ہے، تو وہ 1 سا کھجور یا 1 سا جو کے برابر صدقہ کرے۔ کہیں گے اس سے ہوگا کیا؟ آپ نے بتا دیا، اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کا روزہ ہے اس میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اللہ ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے گا۔ کہیں گے اور کیا ہوگا؟ کہیں گے اس کے دوسرا فائدہ یہ ہے جن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے ان کے پاس کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ کہیں گے 1 سا کھجور کتنا ہوتا ہے؟ کہیں گے اس زمانے کا وزن تھا، اس زمانے کے حساب سے 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو کھجور اور 3.5 کلو جو۔
اب اندازہ لگا لیجیے کتنی قیمت ہے۔ کہیں ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ 1.25 کلو، کہیں وہ بھی آتا ہے 1.25 کلو گیہوں بھی آتا ہے اور 1 سا کھجور بھی آتا ہے، یعنی 3.5 کلو بھی آتا ہے۔ اب اندازہ اتنا لگانا ہے ہمارے رمضان المبارک میں جو روزے رکھے تھے وہ ہم نے اس میں کتنے جرائم کیے ہیں، ہم نے کتنا گناہ کیا ہے، یا پھر عوام کے حساب سے اگر کہہ لیں تو ہمارے بچوں کی جان کی قیمت کتنی لگتی ہے، 3.5 کلو کھجور کے برابر لگتی ہے، یا 1.25 کلو گیہوں کے برابر یعنی 40 روپے 50 روپے لگتی ہے۔ یہ ہم اپنے بچوں پر صدقہ کریں گے اور بعد میں بچے بیمار ہوں گے۔ کہیں کتنے بچے ایسے ہیں کہیں گے پیدا ہوا جب تو صحیح تھا لیکن اب پتہ نہیں یہ بول نہیں پاتا ہے صحیح سے، کہیں اچھا یہ بتائیے صدقہ فطر آپ کتنا دیتے ہیں؟ کہیں پورے 1.25 کلو دیتے ہیں اور ہم بڑھا دیتے ہیں 2 کلو نہیں بلکہ پورا 2 کلو کر دیتے ہیں۔ بڑا احسان کرتے ہیں آپ بڑا احسان کر رہے ہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا امام الاولین والآخرین کی یہ چند باتیں تھیں، امام الاولین والآخرین کی تقریریں تھیں، آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور خطبے میں یہی حدیث پڑھی جاتی ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو امام نہیں بناتا ہے، اس کو عالم نہیں بناتا ہے، اس کو مفتی نہیں بناتا ہے، اس کو نمازی نہیں بناتا ہے، اس کو مسجد کا صدر نہیں بناتا ہے، اس کو مسجد کا متولی نہیں بناتا ہے، اس کو مسجد کا خزانچی نہیں بناتا ہے، دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے، کہیں وہ سمجھدار ہو جاتا ہے، الفاظ نبوت سمجھنے لگتا ہے کہ مدنی آقا کا فرمان یہاں پر یہ تھا تو اس کا مطلب کیا ہوا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمام ایمان والوں کو جو یہاں پر موجود ہیں، ان کو بھی جو موجود نہیں ہیں ان کو بھی کم سے کم دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیجیے۔